بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات سبق نمبر 77 باب البیان والشعر۔ یس مصنف علیہ الرحمہ عام جو خطابات بیان، تقریر، سپیچز اور عام قسم کی جو باتیں ہیں خطبے شکل میں یا خطبی شکل میں، بیان کی شکل میں، والشعر اور اشعار وغیرہ پڑھنا، رجس کرنا، ان کے متعلق بیان ہے۔ عن ابن عمر، فصل اول ابن عمر سے روایت کر رہے، قول قدم رجلان من المشرق، عرب کی جو مشرقی علاقے تھے وہاں سے دو آدمی آئے تھے، فخطبا، انہوں نے گفتگو کی، تقریر یا کچھ عام بات یا خطبہ دیا، فعجب الناس لبیانہما، ان کی سپیچ سے، بیان سے، تقریر سے لوگ متعجب ہو گئے، متاثر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھ کر فرمایا، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، بعض بیان جو ہے سحر کی طرح ہوتے ہیں، جس سحر سے آدمی متاثر ہوتا ہے نا، اثر کرتا ہے، اسی طرح سے بعض بیانات سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ ان میں بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کلمات وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمتا، بعض اشعار جو حکمت سے پر ہوتے ہیں، رواہ البخاری۔ مانا کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان میں حکمت ہوتا ہے، علم اس میں ہوتے ہیں، معلومات ہوتی ہیں، نفع مند ہوتے ہیں، اور بعض شعر تو کیا ہوتی، فضول ہوتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو بتکلف زیادہ باتیں بنانے والے ہو، ثلاثاً 3 مرتبہ فرمایا، رواہ مسلم۔ متنطع کس کو کہتے، تنطع یتنطع تنطعا، مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو کسی بات میں بتکلف جو ہے گہرائی تک جاتے ہیں۔ بتکلف کیا کرتے ہیں، بال کی کال اتارتے ہیں، بتکلف کیا کرتے ہیں، منہ کھول کھول کر بات کہتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، یہ بھی ایک سچا کلمہ ہے، سچی بات ہے جو لبید شاعر نے یہ بات کہی تھی نا اپنے شعر میں، یہ بھی کیا ہے، صحیح بات ہے۔ لبید کون ہے، ہوا ابن ربیعہ الشاعر العامری، لبید بن ربیعہ شاعر عامری تھے، جاہلیت میں اور اسلام میں شریف رہے ہیں، اور ان کے جملہ فضائل میں سے یہ ہے کہ اس نے کیا کر دیا، جب اسلام لایا تو شعر نہیں کہہ رہے تھے، اور پھر کہا میرے لیے قرآن کریم کیا ہے، کافی ہے۔ یہاں پر اس نے ایک شعر ضرور پڑھی ہے، کہا تھا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل، نعیمک فی الدنیا غرور وحسرت وعیشک فی الدنیا محال وباطل۔ کیا معنی کہ اللہ کے سوا تمام چیزیں ختم ہو جائے گی ایک دن، اور یہ تمام نعمتیں ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، ان نعمتوں پر کیا غرور فخر کرنا، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ وعن عمر بن شرید عن ابیہ قولی سے کہتے ردیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن آپ علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، فقل مجھ سے پوچھا حل معک من شعر امیہ بن ابی الصلت شیء، کیا آپ کے پاس امیہ بن ابی الصلت کے اشعار میں سے کوئی شعر یاد ہوگا، آپ کے پاس کچھ ہوگا یا نہیں؟ یہ جو آدمی تھا ثقفی تھا، اسلام وغیرہ کا زمانہ اس نے پایا تھا، اسی کے متعلق اس نے کیا کر دیا، پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا نعم ہاں ہے، قول فرمائے ہی، بتاؤ نا، ذکر کر لو، پڑھ لو، ارشاد۔ پنشتو بیتن، میں نے ایک بیت سنایا، فقال کہا ہی، اور سناؤ، منشتو بیتن، پھر سنایا ایک اور، فقال ہی حتی انشت مئت بیت، 100 بیت میں نے سنائے۔ بیت شعر وغیرہ کے جو ٹکڑے ہوتے اس کو کہتے ہیں۔ وان جندب سے روایت کر رہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض المشاہد، ایک غزوے میں تھی، مشاہد مشہد سے مراد وہ جگہ جہاں پر آدمی حاضری لگائے، مراد کیا ہے یہاں پر، غزوے مراد ہے۔
منا غزوہ احد میں تھی، وقد دمیت اصبعہ، آپ علیہ السلام کی انگلی لہو گئی، اس سے خون نکلا. فقال، آپ علیہ السلام نے یہ کہا، هل انت الا اصبع دمیت فی سبیل اللہ ما لقیت، متفق علیہ. کیا معنی کہ آپ ایک انگلی ہی تو ہیں جس سے اللہ کے راستے میں خون نکلا. یہ جو آپ علیہ السلام نے پڑھا تھا نا، یہ شعر نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ آپ شعر نہیں پڑھتے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ شعر بھی نہیں پڑھیں گے جو مذموم ہو، اور اس سے وہ مراد ہے نا کہ جو اختیارہ نہ پڑھی بے اختیار، ویسے آپ کے منہ میں یہ بات آ گئی. وعن البراء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ لحسان بن ثابت، قریظہ کے دن جب کافروں سے مقابلہ ہو یہود سے، تو حسان سے ایسے کہا، اوجل المشرکین، مشرکوں کی ہجو کرو، فإن جبریل معک، جبریل آپ کی تائید کریں گے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان، حسان کو بار بار کہتے ہیں، عجب عنی، میری طرف سے جواب دینے، اللہم ایدہ بروح القدس، پھر ادا کرتے کہ روح القدس کی ذریعے اس کی تأکید اور قوت فرما. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرماتے کہ اہجو قریشن، قریش کی ہجو کرو، فإنہ اشد علیہم من رشق النبل، تیر برسانے سے زیادہ ان کو ہجو سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے. مانا دلیل کے ساتھ کوئی بات ان کی بتانا یا کوئی شعر وغیرہ میں جواب دینا، ان باتوں سے بھی ان کو کیا ہوتا ہے، بڑا زور انہیں پہنچتا ہے. وعنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان، ان روح القدس لا يزال یعیدک ما نافحت عن اللہ ورسول، جب تک اللہ ورسول کی طرف سے مدافعہ کرو گے، مخاصمت کرو گے، دفاع کرو گے، اللہ جبریل کے ذریعے کی مدد فرمائے گا. وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان، حسان نے جب ان کی ہجو کی پشفا واشتفا، اپنے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی خوب دفاع کیا. رواہ مسلم. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب یوم الخندق، خندق کے دن غزوہ احزاب میں جب مٹی ادھر ادھر نکال رہے تھے، لے جا رہے تھے، حتیٰ اغبر بطن، آپ علیہ السلام کا پیٹ مبارک بھی گردالود ہو گیا، مٹی لگ گئی تھی. یقول کہہ رہے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا یرفعوا بها صوته ابینا ابینا. تو یہ الفاظ بھی پیغمبر علیہ السلام پڑھتے تھے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جعل المہاجرون والانصار يخبرون الخندق، مہاجرین انصار حضرات خندق کود رہے تھے، ينقلون التراب، مٹی لے جا رہے تھے، ہم یقولون، اور یہ کہتے تھے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، مانا ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر بیعت کی ہے، موت تک ساتھ رہیں گے، وفا عہد وفا نبھائیں گے. ویقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویجیبہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجروں کی مغفرت فرما. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، برے اشعار سے من آیا ہے کہ لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ، کہ اگر کسی کا پیٹ بھر جائے پیپ سے، گندے پانی سے اور گندسن سے، قیحن یریہو، پھر اس کے پیٹ کو فاسد کر دے، معدے کو فاسد کر دے، خیر من ان یمتلئ شعرا، اس سے تو یہ اچھا ہے نا کہ شعر سے اس کو بھر دے. مانا مذموم اشعار یاد کرنا، پڑھنے اس کو وقت دینا شریعت میں مذموم ہے، برا ہے، منع ہے، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اشعار اکثر حقیقی نہیں ہوتے، اس سے خالی خیالات ہوتے ہیں. ہاں جو معنی سے پرو کچھ نہ کچھ آدمی پڑھ سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے. الفصل الثانی عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اس سے فرماتے ہیں، قول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان اللہ تعالی قد انزل فی الشعر ما انزل، کہ اللہ تعالیٰ نے
اشعار کی مذمت فرمائی ہے بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ برٹی کے اللہ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعر لوگ خود بھی براہ ہوتے ہیں اور دوسرے جو براہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور خیالات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، لیکن مسلمان کا جو جہاد ہے وہ مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لکأنما ترمون ہم بھی نضح النبل، لیکن جب تم اشعار کے ذریعے ان کافروں کو جواب دو گے ان کے لیے ایسا برا لگے گا ہجو کرنے سے کہ گویا تم ان پر تیر چلا رہے ہو۔ روح فی شرح سنہ وفی الاستیعاب لابن عبد البر انه قال یا رسول اللہ ماذا ترى في الشعر، شعر کے متعلق آپ کیا فرماتے؟ فقال ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مسلمان تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے کافروں سے اور زبان سے بھی، مانا جہادی اشعار کافروں کو جواب کے لیے جو پڑے گئے ہو وہ صحیح ہیں، عشقیہ وغیرہ اشعار فضول وہ اس میں داخل نہیں۔ وعن ابی امامہ صاحب فرما رہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور کم گوئی، کم کم بولنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والبذا، فضول اور زیادہ بولنا، فحش الکلام۔ والبیان، اور زیادہ تکلف کیا کرنا، وضاحت کرنا، تشریحات کرنا، بات کا بتنگڑ بنانا، شعبتان من النفاق یہ نفاق کے حصے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ ونبی ثعلبۃ الخشنی سے فرما رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال صلی اللہ علیہ وسلم ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ حسنکم اخلاقا، تم میں قیامت کے دن قریب اور محبوب آدمی مجھے وہ ہوگا جو اخلاق میں اچھا ہو۔ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي، اور تم میں مجھ سے دور اور برا آدمی وہ ہوگا مَا سَوِّئَكُمْ أَخْلَاقًا جو برے اخلاق والا ہو۔ وہ کون کون سے لوگ آخر؟ وہ ہے الثرثارون، زیادہ بولنے والے اور زیادہ خلط کرنے والے۔ اس کو کیا کہتے؟ بد اخلاقی میں آتا ہے کہ زیادہ ہر بات کے لیے تمہید و توطیے باندھے، ہر بات کے لیے کیا کر لے؟ فضول میں مقدمے باندھ لے، شنی باتیں بس مختصر کی دو جو بات مختصر کی۔ المتشدقون، اور باتوں میں حدود سے تجاوز کرنے والے، باچے پلا پلا کر بات کرنے والے اس کو متشدق کہتا ہے۔ کلام میں کیا کرنا؟ بغیر احتیاط کے وہ ساتھ دینا، یا کلام میں پھر کیا کرنا؟ ہر طرح کی بات ملانا، مستہزی شکل بنانا، اس کو کہتے ہیں متشدق۔ المتفیہقون، منہ بھر بھر کر بولنے والے، مانا زیادہ بولنے والے، جس میں کیا ہو؟ غرور و تکبر اور رعونت کی علامت ہو کہ بات تو چھوٹی ہے ویسے کیا کر کے بڑا بڑا کر بنائے اور یہ دکھائے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، بلکہ کیا ہوں؟ ایجوکیٹڈ ہوں، بڑا ذہین ہوں، فلسفی ہوں، میں افلاطون ہوں۔ رواه البيهقي بشعب الإيمان اور الترمذی عن جابر فی روایت قال یا رسول اللہ قد علمنا السرسارون، سرسار لوگ ہم جانتے جو زیادہ بولتے ہیں فضول، والمتشدقون بھی جانتے ہیں۔ فما المتفیہقون، متفیہق کیا معنی؟ قال المتکبرون، انداز گفتگو بھی کیا ہو؟ متکبرانہ ہو۔ وان سعد بن ابی وقاص سے فرماتی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم، جب قیامت آئے گی اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی ظاہر ہوں گے، یأکلون بألسنتهم، زبان کے ذریعے ایسا کھائیں گے لوگوں کو، کما تأکل البقرة بألسنتها، جیسے گائے جو ہے نا زبان کے ذریعے، گائے بیل یہ کیا کرتے؟ زبان کے ذریعے گھاس کاٹ کر کھاتی ہیں، مانا وہ رطب یا بس میں، جید ردی میں فرق نہیں کریں گے، ہر طرح کی بات زبان سے بولیں گے اور زبانوں کے ذریعے کیا کریں گے؟ لوگوں کو متاثر کرنا چاہیں گے، لوگوں کی فضول مدح و ثنا کریں گے، یا بعض لوگوں کی جو اچھے ہیں ان کی فضول میں مذمت کریں گے دنیا وغیرہ کی غرض سے۔ وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لیبغض البلیغ من الرجال، اللہ ان بلیغ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، الذی یتخلل بلسانہ کما یتخلل الباقرة بلسانها، جیسے جانور زبان سے کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کی گھاس کھاتا ہے، کاٹتا ہے، تو بھی زبان سے ہر طرح کی بات نکالتا ہے، پتہ نہیں چلتا، جو بھی بولنے کا موقع ملے
بس بول دیتے ہیں اور خود کو ہوشیار سمجھتے اور ہر بات میں گھسنا چاہتے ہیں. جو بھی فیلڈ آپ بتا دو کہ میں اس میں ماہر ہوں، ہر موضوع پر وہ بات اٹھانا چاہتے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ نسر بی، جس دن شب معراج میں گیا تھا میں اس لوگ کے پاس سے گزرا بقوم تکرز شفاہہم بمکریز من النار، آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ جو ہے کاٹے جا رہے تھے. فقلت نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء کون؟ قال ہؤلاء خطباء امتک الذین، یا کہ امت کے وہ خطیب یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، مانا اپنی بات پر ان کو کوئی بھی عمل نہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعلم صرف الکلام، جو انداز گفتگو سیکھے اور بات کو کئی طریقوں سے کہنے کا اسلوب، طرز و انداز سیکھے، اس لیے کہ لیس بیہ قلوب الرجال او الناس، تاکہ لوگوں کا دل اپنی طرف مائل کرے اور لوگوں کے دل پر حکومت کرے یا کسی کو متاثر کرے. لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اللہ اس کی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا. معنی علم بھی اس میں آستے اور بھی بہت ساری چیز اس میں آتی ہیں. وعن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قال یوما، عمر سے نے ایک دن کا ہوا کام رجل، ایک شخص کھڑو خطیب تب اکثر القول، بہت باتیں کی. فقال عمر نے کہا لو قصد بقوله، اگر مختصر کی تو لکان خیر اچھا ہوتا ہے، اس کے لیے متوسط رہنا چاہیے، ہر کام متعدل. سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من آپ کو فرماتی سنت لقد رأیت یا امرت، کہ مجھے حکم ہے ان اتجوز فی القول، کہ جو بھی باتوں مختصر کہہ دوں پر اثر کہہ دوں. فإن الجواز هو خیر، اختصار علی قدر الکفایہ، قصد کرنا اعتدال کے ساتھ کوئی بھی چیز بتانا خیر ہے، زیادہ بڑھانا اچھا نہیں. ہاں اگر کوئی کسی بات کو نہیں سمجھ رہا اس کے لیے 2-3 بار کہہ دے یا کیا کر لے ذرا سی تفصیل کر دے، خیر ہے. وعن صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان من البیان السحر، بعض لوگ کا بیان بھی جادو کی طرح، تو ان من العلم جہلا، کچھ لوگوں کا تو علم بھی جہل ہوتا ہے، باوجود علم کے جاہل ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حکمہ، کچھ شعر حکمت کے ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا، اور کچھ بات انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں. رواہ ابو داود. الفصل الثالث. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان منبرا فی المسجد، پیغمبر علیہ السلام حسان کے لیے منبر رکھنے کا حکم دیتے. یقوم علیہ، قائم اس پر کھڑے ہو کے، یفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینافق، پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرے تھے. یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کہتے تھے ان اللہ یدی حسان بروح القدس ما نافخ وفاخر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک حسان پیغمبر علیہ السلام سے اور اللہ سے دفاع کریں گے، دین اسلام سے دفاع کریں گے، تو اللہ اس کی مدد فرمائیں گے، تائید کریں گے. رواہ البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حاد یقال له انجشا، پیغمبر علیہ السلام کے ایک خودی خان تھے. خودی خان کس کو کہتے ہیں؟ وہ شاعر جو اشعار کو کیا کرے، ترنم کے ساتھ پڑھ سکے، حسین آواز کے ساتھ. وکان حسن الصوت، اس کی آواز بھی سریلی تھی، میٹھی آواز تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنوں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدہ کہ انجشا، کیا کرنا، ذرا مہلت دینا، مانا کچھ ٹھہر جانا. لا تکسر القواریرا، جو کیا ہے شیشے ہیں، آئینے ہیں، انہیں نہیں توڑنا. قال قتاد یعنی ضعفت النساء، جو کیا ہے کمزور خواتین ہیں. اونٹوں کے ہاکانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ وہ شعر بولتا تھا. تو اسی لیے فرمایا کہ ذرا کیا کرنا، اس کو روک لینا، اس خودی خانی کو، کہ جو کمزور خواتین کہیں وہ زیادہ تیز چلنے کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشعر، پیغمبر کے پاس شعر کے متعلق گفتگو چلی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمایا ہوا کلام، شعر بس کلام کا ایک کیا ہے حصہ ہے، مانا ہر زبان کا ایک ادب ہوتے، عربی ادب، اردو ادب،
تو ادب کے دو حصے ہیں نا، ایک نثری حصہ ہوتا ہے اور ایک نظمی نظم. پھر نظم میں تمام چیزیں آتی ہے، شعر وغیرہ، غزل سب. فحسنہ حسن، اگر شعر اچھے ہو تو اچھا ہے، وقبیحہ قبیح، اگر برا ہو تو پھر اسے شعر برے سمجھے جائیں گے. اس ادب برائے ادب ہوگا معنی اسے حاصل نہیں ہوگا. ادب برائے زندگی بہتر ہے، معنی جس سے کوئی معنی حاصل ہو، علم حاصل ہو، نفع حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو، معلومات حاصل ہو، خالی خیالات نہ ہو، خالی سوچ و افکار فاسدہ نہ ہو. ونبی سید الخدری قول، یہ صاحب فرماتے ہیں بین نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، ہم جا رہے تھے اپنے سنگ کے ساتھ کہ علاقے سے گزرے تھے، عرج علاقے سے. عرض شاعر ینشد، ایک شاعر سامنے آئے، ظاہر ہوئے شعر پڑھ رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا الشیطان، پکڑو شیطان کو. امسکوا الشیطان لیمتلئ الجوف رجل قیحا، اگر کسی کا پیٹ، سینہ، دل، معدہ بھر جائے کسی گندگی سے، پیپ سے، اس کے لیے اچھا ہے اس سے کہ خیر من یمتلئ شعرا، نہ یہ کہ شعر سے کیا کر دے، اپنے پیٹ کو بھر دے، دل و دماغ کو بھر دے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب، گانے بجانے اور اس سے اشعار جو گانے بجانے کے قریب ہو یہ دل میں نفاق اگاتے ہیں، دل میں نفاق بڑھاتے ہیں. کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی سے فصل بڑھتی ہیں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. وعن نافع قال سے فرماتے كنت مع ابن عمر فی طریق، میں ابن عمر کے ساتھ ایک راستے میں جا رہا تھا. فسمع مزمارا، ایک باسری سنی یا کوئی سارنگی وغیرہ کی آواز آنے لگی. فوز اس بھائی پہ سنے تو کان میں انگلیاں ڈال دی، مانا آواز نہ سنائی دے. ونا عن الطریق الی الجانب، اس راستے سے ہٹ گئے، کسی اور جانب جانے لگے. ثم قال، لی پر فرمایا بعد ان بعدا، جب دور گیا نا پہ، حل تسمع شین، کہ اب کچھ سنائی دے رہے. قلت لا، فرق اس بھائی میں، اس نے تب انگلیاں ہٹا دی. قول، پھر فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا. ابن عمر کہہ رہے فسمع صوتا صوت یراعن، تو اس نے ایک آواز سنی باسری کی جو ایک طرح کی ہوتی. پسند مثل ما سناتو، تو آپ علیہ السلام نے بھی کانوں کی سوراخ میں انگلیاں ڈالی تھی. قال نافع وکنت اذ ذاک صغیرا، اس وقت میں کیا تھا، چھوٹا تھا. رواہ احمد و ابو داود.